بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبز لہو عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ پہلا باب، میناروں والیاں۔ فون کی گھنٹی بجی اور کیپٹن فیاض نے جھلائے ہوئے انداز میں ریسیور اٹھا لیا۔ اس وقت وہ ایک ایسے فائل میں الجھا ہوا تھا جسے اپنی میز پر دیکھنا ہرگز پسند نہ کرتا، لیکن اوپر والوں کا حکم۔ ماؤتھ پیس میں وہ حلق پھاڑ کر چیخا، ہیلو! لیکن دوسری طرف سے دھاڑے مار مار کر رونے کی آواز آئی۔ کون ہے؟ جی میں ہوں، آواز آئی۔ تم کون؟ نام بتاؤ، فیاض جھلا کر دھاڑا۔ سلیمان۔ کون سلیمان؟ فیاض نے کہا۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ کون سلیمان؟ ہائے! آواز آئی۔ کیا بک رہا ہے؟ کیا عمران کا باورچی؟ فیاض نے پوچھا۔ جی، انہوں نے مجھے کبھی باورچی سمجھا نہیں۔ ہائے! اب کیا ہوگا؟ ارے میرے مالک! دوسری طرف سے رونا بدستور جاری رہا۔ آخر بکتا کیوں نہیں؟ کیا بات ہے؟ فیاض بولا۔ صاحب نے خودکشی کر لی، سلیمان نے کہا۔ تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ فیاض بولا۔ ہائے کپتان صاحب، مجھے بھی یقین نہیں آتا، سلیمان بولا۔ تو جانتا ہے تیری اس بےہودگی کا کیا نتیجہ ہوگا؟ فیاض نے کہا۔ میری کیا خطا ہے جناب؟ میں بالکل بے قصور ہوں، سلیمان نے کہا۔ کیا عمران نے تم سے کہا ہے کس طرح میرا وقت برباد کرو؟ فیاض بولا۔ وہ اب اس دنیا میں کہاں جناب؟ جو مجھ سے کچھ کہیں گے، سلیمان کی آواز آئی۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہاں پکڑ کر بلواؤں؟ فیاض نے کہا۔ جو دل چاہے کیجیے، میں تو اب زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا، سلیمان نے دوسری طرف سے کہا اور پھر رونے لگا۔ فیاض نے ریسیور کیڈل پر پٹکتے ہوئے اسے ایک گندی سی گالی دی اور فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد دوبارہ فون کی گھنٹی بجی اور اس کے پرسنل اسسٹنٹ نے دوسری طرف سے اطلاع دی کہ عمران کا ملازم سلیمان اس سے ملنا چاہتا ہے۔ بھیج دو، وہ ماؤتھ پیس میں غرایا اور ریسیور کیڈل پر پٹک دیا۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ تھیں۔ سچ مچ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دیر تک روتا رہا ہو۔ فیاض سے نظر ملتے ہی پھر دھاڑے مارنے لگا۔ تو کیا سچ مچ؟ فیاض بوکھلا کر اٹھتا ہوا بولا۔ سلیمان نے بدستور روتے ہوئے سر کو اثباتی جنبش دی۔ لیکن کب؟ کیوں کر؟ سلیمان نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا اور فرش پر اکڑوں بیٹھ کر اس طرح اپنا منہ دبائے رکھنے کی کوشش کرنے لگا جیسے اپنی موجودہ حالت پر قابو پانا چاہتا ہو۔ لفافہ پہلے ہی سے چاک تھا۔ فیاض نے اس میں سے خط نکالا۔ تحریر عمران ہی کی تھی اور مخاطب سلیمان تھا۔ سلیمان، میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے۔ آخر میرے جینے کا فائدہ ہی کیا؟ کوئی بھی تو ایسا نہیں جسے اپنا کہہ سکوں۔ میرے فلیٹ میں جو کچھ بھی موجود ہے تم اور جوزف آپس میں تقسیم کر لو۔ میرا یہ خط کیپٹن فیاض تک پہنچا دینا۔ تمہارے بعد سب سے پہلے فیاض ہی کو میری موت کی اطلاع ملنی چاہیے، اور کسی کو کچھ مت بتانا، لکھا ہوا تھا۔ فیاض نے طویل سانس لی۔ پشت پر خود اس کے نام کا پیغام تھا۔ فیاض، تمہیں میری لاش ماڈل کالونی کی کوٹھی نمبر 666 سے ملے گی۔ فیاض کے چہرے پر الجھن کے آثار صاف پڑے جا سکتے تھے۔ اس نے سلیمان کی طرف دیکھا جو کسی حد تک اپنی حالت پر قابو پا چکا تھا۔ کوٹھی نمبر 666 ماڈل کالونی؟ وہ آہستہ سے بڑبڑایا اور سلیمان سے پوچھا، جوزف کہاں ہے؟ پتہ نہیں جناب، صبح اپنے کمرے میں نہ صاحب تھے اور نہ ہی جوزف کا کہیں پتہ تھا۔ تکیے پر لفافہ پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اوپر میرا ہی نام لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے اسے کھول ڈالا، سلیمان نے کہا۔ اچھا، تم جاؤ، میں دیکھوں گا۔ فلیٹ کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، اور جب تک میں نہ کہوں تم وہاں سے ہٹو گے بھی نہیں۔ جوزف واپس آئے تو اس سے اس کا تذکرہ ہرگز نہ کرنا۔ وہ اگر عمران کے بارے میں پوچھے تو سرسری طور پر لا علمی ظاہر کر دینا، فیاض نے کہا۔ تو کیا سچ مچ میرے صاحب؟ سلیمان نے کہا۔ بس زیادہ بات چیت نہیں، جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ فی الحال اس کا ترکہ تقسیم کرنے نہ بیٹھ جانا، بس جاؤ، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا۔ سلیمان باہر چلا گیا۔ کوٹھی نمبر 666، فیاض بڑبڑایا اور تیزی سے فائل کی ورق گردانی کرنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ ایک صفحے پر رکا اور تیزی سے اس کا جائزہ لینے کے بعد فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو ماجد، فوراً آؤ، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا اور ریسیور کیڈل پر رکھ کر مضطربانہ انداز میں ہاتھ ملنے لگا۔ کچھ دیر بعد انسپکٹر ماجد کمرے میں داخل ہوا۔ فیاض اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے فائل کے ورق الٹتا ہوا بولا، یہ فائل پھر میرے پاس آ گیا ہے۔
کون سا فائل جناب؟ انسپیکٹر ماجد نے فدویانہ انداز میں پوچھا۔ ٹام براؤن کیس، فیاض بولا۔ لیکن وہ کیس تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسے دوبارہ کیوں اکھاڑا جا رہا ہے، فیاض نے کسی قدر جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیا تمہیں وہ عمارت یاد ہے جہاں ٹام براؤن آخری بار دیکھا گیا تھا؟ فیاض نے پوچھا۔ ماڈل کالونی کی ایک عمارت تھی جناب، غالباً کوٹھی 555 666، فیاض نے تصحیح کی۔ اب ذہن پر اچھی طرح زور دے کر بتاؤ، جب یہ کیس ہمارے پاس تھا تو عمران نے کسی قسم کی دخل اندازی کی یا نہیں؟ فیاض بولا۔ نہیں جناب، دور دور تک پتہ نہیں تھا، انسپیکٹر ماجد بولا۔ فیاض کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا آپ دخل اندازی کر رہے ہیں؟ ماجد نے پوچھا۔ فیاض سے اسے گھور کر رہ گیا، بولا نہیں۔ انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس کی زبان سے اس سوال کو نامناسب سمجھتا ہو۔ اٹھو، ہمیں فوراً کوٹھی نمبر 666 تک پہنچنا ہے، خود فیاض اٹھتا ہوا بولا۔ ماڈل کالونی کی طرف روانگی فیاض کی کار کے ذریعے ہوئی تھی، جسے ماجد ڈرائیو کر رہا تھا، اور فیاض پچھلی سیٹ پر تھا۔ وہ حفظ مراتب کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ ماجد کی موجودگی میں خود کار ڈرائیو کرنے سے اس کی شان گھٹ جاتی تھی۔ کوٹھی نمبر 666 کا پھاٹک مقفل نظر آیا، اور اس پر ٹوائلٹ کا بورڈ بھی لگا ہوا نظر آیا تھا۔ فیاض نے طویل سانس لی اور پیشانی پر شکنے ڈالے اس بورڈ کو گھورتا رہا۔ پھاٹک کی ذیلی کھڑکی تو مقفل نہیں معلوم ہوتی، انسپیکٹر ماجد نے کہا۔ ہاں، اتر چلو، فیاض چونک کر بولا۔ گاڑی سے اتر کر وہ پھاٹک کے قریب آئے، اور ماجد نے کھڑکی کا بورڈ سرکاتے ہوئے دھکا دیا۔ لان پر ویرانی چھائی ہوئی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عرصے سے اس کی دیکھ بھال نہیں ہوئی ہو۔ فیاض متجسس نظروں سے چاروں طرف دیکھتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھتا رہا۔ برآمدے میں پہنچ کر وہ ماجد کی طرف مڑا۔ دروازہ کھولو، اسے صدر دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ماجد نے ہینڈل گھما کر دروازے کو دھکا دیا، اور وہ کھلتا چلا گیا۔ یہ بھی مقفل نہیں ہے، فیاض نے پرتشویش لہجے میں بڑبڑایا، اور ہاتھ اٹھا کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ بڑی عجیب بات ہے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ذیلی کھڑکی بھی مقفل نہیں تھی، اور صدر دروازہ بھی۔ ماجد خاموشی سے پیچھے ہٹ آیا تھا، اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ میرا خیال ہے کہ اندر کوئی موجود ہے، فیاض پھر بولا۔ ہو سکتا ہے لینڈ لارڈ خود موجود ہو، ابراہیم، ماجد نے کہا۔ ہش، لینڈ لارڈ ہی کا تو پتہ نہیں چل سکا آج تک، اس عمارت کا کوئی بھی دعوے دار نہیں ہے، فیاض بولا۔ تو پھر کرائے پر دینے کے لیے بورڈ کس نے لگایا؟ ماجد نے کہا۔ یہ بھی دیکھنا پڑے گا، فیاض بولا۔ وہ کھلے ہوئے دروازے سے راہداری میں گھورتے رہے، جو اختتام تک سنسان پڑی تھی۔ فیاض نے مڑ کر لان کی طرف دیکھا اور ماجد سے کہا، وہ پتھر اٹھا لاؤ۔ ماجد نے اسے حیرت سے دیکھا، اور چپ چاپ برآمدے سے لان میں اتر آیا۔ پھر وہ پتھر فیاض نے راہداری میں اس طرح پھینکا کہ فرش پر پھسلتا ہوا دوسرے سرے تک چلا جائے۔ اس کے شور سے راہداری گونج اٹھی تھی، اور پھر پہلے ہی کا سناٹا طاری ہو گیا۔ چلو، عمارت خالی معلوم ہوتی ہے، کچھ دیر بعد فیاض نے ماجد سے کہا۔ ماجد اس سے یہاں آنے کی وجہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ فیاض کے ماتحتوں میں اتنی جرأت نہیں تھی۔ وہ خود اگر مناسب سمجھتا تو ان سے کسی مسئلے پر گفتگو کر لیتا۔ وہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے بھی اس سے کسی قسم کا سوال نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دونوں صدر دروازے سے راہداری میں داخل ہوئے۔ دونوں جانب کمروں کے دروازے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی کھلا ہوا دکھائی نہ دیا، لیکن اندر سے کوئی بھی بولٹ کیا ہوا نہیں ملا تھا۔ انہوں نے سارے دروازے دھکے دے دے کر کھول دیے۔ فیاض کا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا ہوا تھا، اور پیشانی پر شکنیں تھیں۔ یہ عمارت یقینی طور پر کسی کے استعمال میں رہی ہے، کہیں بھی گرد کا نام و نشان نہیں، وہ تھوڑی دیر بعد بولا۔ ماجد خاموش کھڑا تھا۔ دفتن راہداری گھنٹی کی آواز سے گونج اٹھی۔ پہلے تو فیاض کے چہرے پر ایسے آثار نظر آئے جیسے معاملے کی نوعیت سمجھ میں نہ آئی ہو۔ پھر تیزی سے راہداری کی طرف بڑھتا ہوا بولا، شاید برآمدے میں کوئی ہے۔ اس نے جھٹکے کے ساتھ صدر دروازہ کھولا۔ برآمدے میں دو آدمی کھڑے نظر آئے، دونوں کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے، اور ایک کے چہرے پر بے مرمت داڑھی بھی موجود تھی۔ دونوں جوان العمر تھے، بغیر داڑھی والا خوش شکل اور وجیح تھا۔ آنکھوں سے ظاہر ہونے والی توانائی کی بنا پر اس کی جسمانی قوت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ہم اشتہار دیکھ کر آئے ہیں، اس نے آگے بڑھ کر کہا۔ کیسا اشتہار؟ فیاض کا لہجہ درشت تھا۔ اوہ، تو کیا اس عمارت کا نمبر 666 نہیں ہے؟ آنے والے نے پوچھا۔ یقیناً ہے، فیاض اسے گھورتا ہوا بولا۔ کیسے کرائے پر اٹھانے کے لیے اشتہار نہیں دیا گیا تھا؟ آنے والے نے کہا۔ ہرگز نہیں، دفتن داڑھی والا آگے بڑھ کر بولا۔ کتنی بوتلوں کا نشہ ہے مسٹر؟ کیا مطلب؟ فیاض گھبرایا۔
اس نے اپنے تھیلے سے تازہ اخبار نکال کر ایک کالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فیاض نے اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر بتائی ہوئی جگہ پر نظر ڈالی۔ سچ مچ اس عمارت کو کرائے پر اٹھانے کے لیے اشتہار دیا گیا تھا۔ اچھا، اندر آ جاؤ، وہ انہیں گھورتا ہوا بولا۔ دونوں اس کے ساتھ ایک کمرے میں آئے۔ یہاں متعدد کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ فیاض نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور جیب سے نوٹ بک نکالی اور اس کی گردانی کرتا ہوا بولا، اپنے نام بتاؤ۔ کیا ہم شادی کرنے آئے ہیں یہاں؟ داڑھی والے نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ فیاض کی کن پٹیاں گرم ہو گئیں۔ جیمسن، یو شٹ اپ، دوسرا آدمی بولا، مجھے بات کرنے دو۔ پھر اس نے فیاض سے کہا، گفتگو کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ قاعدے کے مطابق پہلے ہمیں مکان کو کرائے پر دینے کی شرائط سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ جب ہم رضامند ہو جائیں گے تو اپنے نام بھی بتا دیں گے۔ فیاض پرتفکر انداز میں گھورتا رہا۔ کرایہ کتنا ہے؟ خوش شکل آدمی نے کچھ دیر بعد سوال کیا۔ کیا تم نے پھاٹک پر لگے ہوئے کفل کو غور سے نہیں دیکھا؟ فیاض نے دفعتاً نرم لہجے اختیار کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہم ذیلی کھڑکی سے اندر داخل ہوئے تھے، آنے والا بولا۔ کفل پر کپڑا چڑھا ہوا ہے اور سلائی کے جوڑوں پر سیلیں لگی ہوئی ہیں، آنے والے بولے۔ اب اگر یہاں کفلوں کو بھی کپڑے پہنائے جاتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ داڑھی والے نے مذاقانہ انداز میں ہنس کر کہا۔ فیاض کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آئے، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا، یہ بات نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ عمارت پولیس کسٹڈی میں ہے۔ کیا مطلب؟ دوسرا آدمی چونک پڑا۔ پولیس نے غالباً اس عمارت کو مقفل کر کے سیل کر دیا ہے، لیکن کسی نے ذیلی کھڑکی کھول لی ہے، فیاض بولا۔ تو پھر آپ کون ہیں جناب، اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے آدمی نے سوال کیا۔ بتاؤ، فیاض انسپکٹر ماجد کو گھورتا ہوا بولا، اور ماجد نے آگے بڑھ کر کہا، ہم بھی اشتہار ہی دیکھ کر آئے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے، ہم تو احمق ہیں کہ سیل کیا ہوا کفل نہ دیکھ سکے اور اندر چلے آئے، لیکن آپ جیسے عقل مند آدمیوں کو کیا ہوا تھا؟ دوسرا آدمی بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ فیاض اسے پھر گھورنے لگا۔ ہمیں کیا؟ داڑھی والے نے لاپرواہی سے کہا، اگر ہم نے ضروری سمجھا تو پولیس کو مطلع کر دیں گے۔ کس بات سے جناب عالی؟ انسپکٹر ماجد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ یہ کہ کوٹھی نمبر 666 اب مقفل نہیں رہی، داڑھی والے نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ مارو گولی، ہمیں کیا؟ دوسرے آدمی نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور اپنے ساتھی سے بولا، چلو اٹھو۔ آپ لوگ اپنے نام اور پتے لکھوائے بغیر نہیں جا سکتے، ماجد بولا۔ دوسرا آدمی ہنس پڑا۔ داڑھی والا کسی بد مزاج بندر کی طرح دانت نکال کر ماجد کو گھورنے لگا تھا۔ دوسرے آدمی نے اپنے سینے پر کلمے کی انگلی رکھ کر کہا، بعض لڑکیاں مجھے پرنس چارمنگ کہتی ہیں اور میں ان کے دلوں میں رہتا ہوں۔ یہ تو ہوا میرا نام اور پتہ، اور یہ اپنا نام اور پتہ خود ہی بتائے گا۔ وہ داڑھی والے کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ میں اپنا نام اور پتہ نہیں بتا سکتا، داڑھی والا غرایا۔ فیاض نے جیب سے قلم نکالا اور ماجد سے بولا، اگر یہ نام اور پتہ نہ بتائیں تو ان کے ہتھکڑیاں لگا دو۔ کیا مطلب؟ دونوں کی زبان سے بیک وقت نکلا۔ تمہیں اس اشتہار سے متعلق جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس عمارت میں داخل ہونے کے لیے تم لوگوں نے اشتہار کا بہانہ تراشا ہے، فیاض غرایا۔ بہانہ؟ ارے کیا تمہیں انگریزی نہیں آتی؟ اخبار تمہارے ہاتھ میں ہے، آنے والا بولا۔ اشتہار بھی تم نے خود ہی چھپایا ہوگا، فیاض نے خشک لہجے میں کہا۔ تم یقیناً کوئی مسخرے ہو، داڑھی والا وحشیانہ انداز میں ہنسا۔ بکواس بند کرو، فیاض آپے سے باہر ہو گیا۔ اتنے میں ماجد اپنے ہینڈ بیگ سے ہتھکڑیاں نکال چکا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب کہ پولیس؟ دوسرا آدمی ہکلایا۔ ہتھکڑیاں لگ جانے کے بعد تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے، فیاض نے خشک لہجے میں کہا۔ ویل مسٹر آفیسر، یقین کرو کہ اس اشتہار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، دوسرا آدمی سنجیدگی سے بولا۔ اب تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تم اتنی بڑی عمارت کا کرایہ ادا کرنے کی حیثیت رکھتے ہو یا نہیں، فیاض نے کہا۔ یہ ہم ثابت کر دیں گے، داڑھی والے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دفتر عمارت کے کسی دور افتادہ حصے سے ایک چیخ ابھری۔ بالکل ایسے ہی معلوم ہوا تھا جیسے کسی نے اچانک کسی عورت پر حملہ کیا ہو۔ چیخ پھر سنائی دی، لیکن اس بار کچھ گھٹی گھٹی سی تھی۔ دیکھو، فیاض اٹھتا ہوا ماجد سے بولا۔ اس نے اپنا چہرہ اوور کوٹ کے اٹھے ہوئے کالر میں اس حد تک چھپا رکھا تھا کہ راہگیروں کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ وہ شہر کے ایک گنجان آباد علاقے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ دفتر نے ایک جگہ رک کر وہ مڑا اور نیم روشن گلی کے سرے کی طرف دیکھنے لگا، پھر بائیں جانب والے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ اس جگہ اتنی روشنی نہیں تھی کہ اس کے چہرے کو بخوبی دیکھا جا سکتا، شاید اس لیے اس نے اوور کوٹ کا کالر نیچے گرا دیا تھا۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک دبلی پتلی لڑکی کھڑی تھی۔ نہیں نہیں، ڈیڈی گھر پر موجود نہیں، وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی۔
میں انتظار کروں گا، اسے مڑ کر دروازہ بولٹ کرتے ہوئے کہا۔ اب اس کا چہرہ روشنی میں تھا۔ خوفناک آنکھوں والا یہ آدمی کسی مغربی ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ لڑکی سانولی ہی تھی، لیکن اسکرٹ اور بلاؤزر میں ملبوس تھی۔ وہ قریب والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لڑکی جہاں تھی وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن چہرے پر ایسے ہی آثار تھے جیسے اس آدمی کے روپ میں ملک الموت نے دروازے پر دستک دی ہو۔ ڈیڈی گھر پر موجود نہیں، وہ ایک بار پھر کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں اس کی واپسی کا انتظار کروں گا، جواب ملا۔ مجھے خوف معلوم ہو رہا ہے، لڑکی رو دینے کے انداز میں بولی۔ اجنبی نے تاریک شیشوں کی اینک نکالی اور اسے آنکھوں پر چڑھاتا ہوا بولا، خوفزدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اینک لگاتی گویا اس شخص کی شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ چہرے پر پائی جانے والی کرختگی کا اب کہیں پتہ نہ تھا۔ پتلے پتلے ہونٹوں اور ستوان ناک کی بنا پر وہ ایک نازک مزاج آدمی معلوم ہونے لگا تھا۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ اس نے کچھ دیر بعد نرم لہجے میں کہا۔ بیٹھ جاؤ۔ شکریہ۔ وہ ایک گوشے میں پڑی ہوئی کرسی کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم اتنی نروس کیوں ہو، آنے والا بولا۔ کچھ نہیں، لڑکی ہکلائی۔ لوسی، تم جھوٹ بول رہی ہو، آنے والا بولا۔ نہیں، وہ بولی۔ کچھ بد اخلاق بھی ہو گئی ہو، تم نے مجھ سے چائے کو بھی نہ کہا، آنے والے نے کہا۔ چائے؟ لڑکی نے کہا۔ ہاں، چائے، آج ٹھنڈک زیادہ ہے، آنے والا بولا۔ آپ کو تنہا بیٹھنا پڑے گا، لڑکی نے کہا۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو، میں الماری سے کوئی کتاب نکال لوں گا، آنے والا بولا۔ لوسی اٹھ گئی، اس کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اسے تنہا چھوڑنا نہ چاہتی ہو۔ تم کیا سوچنے لگی؟ کچھ نہیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اجنبی بیٹھا رہا، بالکل کسی بت کی طرح بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی چائے کی ٹرے سنبھالے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اٹھا اور اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر چھوٹی سی میز پر رکھ دی، پھر نرم لہجے میں بولا، لوسی، تم بہت اچھی لڑکی ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ بہت زیادہ نروس ہو، میں خود ہی چائے بنا لوں گا۔ تم کتنی شکر پیتی ہو؟ اوہو، آپ تکلف نہ کریں، میں بنا لوں گی، لوسی نے کہا۔ نہیں، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، آنے والا بولا۔ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھتی ہوئی ہکلائی۔ پتہ نہیں، ڈیڈی کب آئیں گے؟ لوسی بولی۔ اچھا، میں چائے پی کر چلا جاؤں گا، تم کسی قسم کا بار اپنے ذہن پر نہ لو، اجنبی نے کہا اور چائے کی پیالی اس کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ جناب۔ لوسی نے اٹھ کر بڑے ادب سے چائے کی پیالی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ دونوں خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ لڑکی کی آنکھوں میں نیند سے بجھل ہو رہی تھی۔ پیالی میز پر رکھ کر اسے جما ہی دی اور اس طرح آنکھیں پھاڑنے لگی جیسے نیند سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر دفعتاً وہ کرسی کی پشت گاہ سے ٹک گئی۔ اس کی آنکھیں پوری طرح بند ہو گئی تھیں، پپوٹوں میں ہلکی سی جنبش بھی باقی نہیں رہی۔ اجنبی نے آنکھوں سے اینک الگ کر کے جیب میں ڈالی اور اٹھ کر لڑکی کے قریب آیا۔ اس کی پیشانی پکڑ کر ہلاتے ہوئے ہلکی ہلکی آوازیں بھی دیں، لیکن لوسی کی آنکھیں نہ کھلی، وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ پھر اجنبی اسے وہیں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آیا۔ اب وہ ایسے انداز میں ایک ایک کمرہ دیکھتا پھر رہا تھا جیسے کسی کی تلاش ہو۔ بالآخر بیڈ روم میں داخل ہوا۔ یہاں ایک بڑی سی مسحری تھی اور کچھ تھوڑا سا فرنیچر سلیقے سے لگایا گیا تھا۔ وہ مسحری کو گھورتا رہا، پھر آگے بڑھ کر فرش تک لہراتی ہوئی چادر الٹ دی۔ مسحری کے نیچے ایک بھاری جسم والا آدمی چت پڑا نظر آیا۔ گڈ ایوننگ مسٹر ڈسوزا، اجنبی نے زہریلے لہجے میں اسے پکارا۔ موٹے آدمی کی سانسیں اور تیزی سے پھولنے لگیں اور وہ کسی خوف زدہ پرندے کی طرح سے ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ باہر نکلو، دفتن اجنبی گھرایا۔ موٹا آدمی لیٹے ہی لیٹے مسحری کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اجنبی کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہو گئی تھیں۔ اس نے ڈسوزا کا گریبان پکڑ کر اسے فرش سے اٹھاتے ہوئے ایک کرسی پر دھکیل دیا۔ موت کے فرشتے کا دوسرا نام کرسٹو پاؤلز ہے، موسیو کرسٹو پاؤلز، ڈسوزا گڑبڑایا۔ تم اسے چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ اجنبی بولا۔ میں خائف ہوں موسیو، وہ بولا۔ کس سے خائف ہو؟ کرسٹو پاؤلز گرایا۔ وہ پھر کوٹھی نمبر 666 کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، اجنبی نے کہا۔ تم تو پولیس سے خائف ہو، کرسٹو پاؤلز کے لہجے میں بے اعتباری تھی۔ میں آپ سے خائف ہوں موسیو، اجنبی نے کہا۔ کیوں؟ کوٹھی کی نگرانی میرے ذمہ تھی، پولیس نے اس کے قفل کو سیل کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ہمارے ہی استعمال میں تھی۔ لیکن اجنبی نے کہنا چاہا۔ لیکن کیا؟ کرسٹو نے کہا۔ کسی نے اس کو کرائے پر دینے کے لیے اشتہار دے دیا ہے، اجنبی بولا۔
مجھے علم ہے، لیکن تم اس طرح چھپ کیوں رہے ہو؟ کرسٹو پاؤلز نے خشک لہجے میں کہا۔ جواب دہی سے بچنے کے لیے موسیو، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، تم جتنے موٹے ہو اتنے ہی احمق بھی ہو۔ تمہاری اس بدحواسی کی بنا پر لوسی پریشان ہو گئی تھی، آخر تم نے اسے کیا بتایا تھا؟ اجنبی نے کہا۔ کچھ بھی نہیں، وہ جانتی ہے کہ میں آپ کا مقروض ہوں اور اس لیے چھپنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، وہ بولا۔ مجھے خواہ مخواہ سے چائے میں بے ہوشی دینی پڑی، کرسٹو پاؤلز نے کہا۔ اوہ، ڈسوزا مستربانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ، کرسٹو پاؤلز نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ سٹنگ روم میں سو رہی ہے، مجھے شبہ تھا کہ تم گھر میں موجود ہو، اسی لیے۔ دفتن گھنٹی کی آواز گونجی اور کرسٹو خاموش ہو کر ڈسوزا کو گھورنے لگا۔ پتہ نہیں کون ہے، ڈسوزا تھوک نگل کر بولا۔ جاؤ دیکھو، لیکن ٹھہرو، لوسی کو سٹنگ روم سے اٹھا کر اس کے کمرے میں پہنچا دینا، 2 گھنٹے سے پہلے اس کی نیند ختم نہیں ہوگی، کرسٹو پاؤلز بولا۔ بہت اچھا موسیو، ڈسوزا نے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ کرسٹو پاؤلز پرتجسس نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈسوزا واپس آ گیا۔ کون ہے؟ کرسٹو پاؤلز نے پوچھا۔ 666 والے تہہ خانے کا محافظ۔ میں اسے سٹنگ روم میں بٹھایا ہوں، کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ ہماری گفتگو سنیں گے؟ ڈسوزا نے پوچھا۔ ہاں چلو، کرسٹو پاؤلز اٹھتا ہوا بولا۔ ڈسوزا سٹنگ روم میں داخل ہوا۔ یہاں ایک طویل القامت آدمی آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھا۔ لڑکی کو ڈسوزا نے کرسٹو پاؤلز کی ہدایت کے مطابق پہلے ہی یہاں سے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا تھا۔ وہ آدمی ڈسوزا کو دیکھ کر کرسی سے اٹھ گیا۔ بیٹھو بیٹھو، ڈسوزا نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ بہت اچھا ہوا کہ تم آ گئے، ورنہ میں خود ہی تم سے رابطہ قائم کرتا۔ کوٹھی کو کرائے پر دینے کے لیے اشتہار تمہاری دانش میں کس نے دیا ہوگا؟ ڈسوزا نے پوچھا۔ یہی میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، وہ بولا۔ بڑی عجیب بات ہے، ڈسوزا نے کہا۔ میں نے ان دونوں افسروں کو پکڑ لیا ہے، آنے والا بولا۔ کیا مطلب؟ ڈسوزا نے کہا۔ ایک محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ ہے اور دوسرا انسپکٹر۔ جس وقت وہ عمارت میں داخل ہوئے تھے میں بھی وہیں موجود تھا، مجبوراً تہہ خانے میں پناہ لینی پڑی، محافظ نے کہا۔ میں پوچھ رہا ہوں تم نے انہیں کیوں پکڑا؟ ڈسوزا نے کہا۔ نہ پکڑتا تو خود پکڑا جاتا۔ پہلے وہ دونوں آئے تھے، پھر 2 آدمی اور آئے جو اشتہار دیکھ کر عمارت کرائے پر حاصل کرنے آئے تھے۔ وہ دونوں ان کے سر ہو گئے اور انہیں گرفتار کر لینے کی دھمکی دی، محافظ نے کہا۔ میں پوچھا ہوں کہ تم نے انہیں پکڑا کیوں؟ ڈسوزا ایک دم بھڑک اٹھا۔ تہہ خانے میں لاکھوں روپے کا مال موجود تھا جس کی ذمہ داری مجھ پر تھی، محافظ نے کہا۔ تو پھر؟ ڈسوزا بولا۔ دیکھیے مسٹر ڈسوزا، مجھے ایسے کسی موقع کے لیے کوئی مخصوص ہدایت نہیں دی گئی، لہٰذا جو میری سمجھ میں آیا کر گزرا، لیکن یقین کیجیے ان دونوں کے بارے میں ان کے محکمے کو قطعی علم نہیں کہ وہ کہاں ہوں گے۔ انہوں نے اپنی روانگی نہیں تحریر کی۔ دوپہر سے اس وقت تک میں اسی ٹو میں رہا ہوں۔ ان کے ماتحتوں اور آفیسروں کو ان کے غائب ہو جانے پر تشویش ہے، محافظ نے تفصیل بتائی۔ ڈسوزا کچھ سوچتا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد اس سے پوچھا، تم نے انہیں پکڑا کیوں؟ ایک عورت کی چیخ کا ریکارڈ بجا کر۔ بوکھلاہٹ میں وہ دونوں تہہ خانے کے راستے کے قریب پہنچ گئے تھے، بس پھر میں نے انہیں پھانس لیا، محافظ نے کہا۔ اور ان دونوں کا کیا ہوا جو عمارت کرائے پر حاصل کرنے آئے تھے؟ ڈسوزا نے پوچھا۔ انہیں بھلا کیوں کر جانے دیتا، مجبوراً انہیں بھی پکڑنا پڑا۔ وہ ان آفیسروں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ ان پر بھی میرا داؤ چل گیا، محافظ نے کہا۔ اور وہ چاروں اس وقت اسی تہہ خانے میں موجود ہیں؟ ڈسوزا نے پوچھا۔ جواب اسبات میں پا کر وہ اٹھتا ہوا بولا۔ اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے تیار کراؤں، اتنی دیر میں شاید کوئی معقول تدبیر بھی سوچ جائے، ڈسوزا نے کہا۔ شکریہ، آج ٹھنڈک بڑھ گئی ہے، محافظ نے کہا۔ وہ اسے سٹنگ روم میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں واپس آیا۔ کرسٹو پاؤلز یہاں موجود تھا۔ اس سے حماقت سرزد ہوئی ہے، وہ غرایا۔ عمارت کو مقفل کر دینے کے بعد وہ لوگ صرف اس کی ملکیت کے بارے میں چھان بین کرتے رہے تھے۔ تہہ خانے کا علم انہیں کبھی بھی نہ ہو سکتا تھا، لیکن اس احمق نے سارا کھیل ہی بگاڑ دیا ہے۔ اور وہ چند لمحے خاموش رہ کر پھر بولا۔ آخر اشتہار کس نے شائع کرایا؟ محض اشتہار کی بنا پر وہ دوبارہ عمارت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، کرسٹو پاؤلز بولا۔ میں خود یہی سوچ رہا ہوں جناب، ڈسوزا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اب اس احمق کا زندہ رہنا ہمارے لیے مناسب نہ ہوگا، پاؤلز نے کہا۔ کس کا جناب؟ ڈسوزا نے بوکھلا کر پوچھا۔ جسے چائے پلانے جا رہے ہو۔ اچھی بات ہے، تم جا کر اسے باتوں میں لگاؤ، میں چائے تیار کروں گا، پاؤلز نے کہا۔ آپ؟ یعنی کہ آپ؟ ڈسوزا نے کہا۔ ہاں جاؤ، وہ اسے دروازے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا۔ میں ہی چائے پہنچاؤں گا، وہ مجھے نہیں جانتا، پاؤلز بولا۔ لیکن
لیکن ڈسوزا دفتن بہت زیادہ خائف نظر آنے لگا۔ تم خطرے میں ہو ڈسوزا، وہ بے وقوف آدمی ہے، اگر پکڑا گیا تو ہم تک پولیس کی رہنمائی کر دے گا، پاولز نے کہا۔ اوہ جی ہاں، ڈسوزا نے کہا۔ اچھا ٹھہرو، اگر تم نہیں چاہتے کہ میں اس کے سامنے آؤں تو تم ہی اندر آ کر چائے لے جانا، پاولز نے کہا۔ جی ہاں یہی مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ وہ سٹنگ روم میں واپس آ گیا اور 5-6 منٹ تک اس سے اس عمارت کے متعلق مزید گفتگو کرتا رہا، پھر چائے کے لیے اٹھ گیا۔ کچن میں کرسٹو پاولز نے چائے کی ٹرے سجا دی تھی۔ دیکھو، یہ نیلے رنگ کی پیالی اس کے لیے ہے، اگر دھوکے سے تم نے اس میں چائے پی لی تو تم بے ہوش ہو جاؤ گے اور وہ بیٹھا رہ جائے گا، پاولز نے ڈسوزا سے کہا۔ بے ہوش؟ ڈسوزا بولا۔ ہاں، اسے بے ہوش کر کے میں یہاں سے ہٹا کر لے جاؤں گا، پاولز بولا۔ چائے کی ٹرے اٹھاتے وقت ڈسوزا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سٹنگ روم میں پہنچ کر اس نے ایک بار پھر ذہن میں دہرایا، اس آدمی کے لیے کس پیالی میں چائے انڈیلنی ہے۔ ان دونوں نے خاموشی سے چائے کے پہلے گھونٹ لیے اور خاموشی ہی سے مر گئے۔ وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں کہ یہ کیا ہو گیا۔ دروازے کا پردہ ہٹا کر کرسٹو پاولز کمرے میں داخل ہوا اور میز کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر شفاق سی مسکراہٹ تھی، آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ خوفناک نظر آنے لگی تھیں۔ وہ دونوں بلا شبہ مر چکے تھے۔ اس نے انہیں ہلا جلا کر دیکھا، لاشیں حیرت انگیز طور پر اکڑ گئی تھیں۔ وہ پھر اندر آیا، اس کمرے میں جہاں لڑکی سو رہی تھی۔ اس کے سر کے نیچے سے تکیہ نکال کر منہ پر ڈال دیا اور جھک کر گلا گھونٹنے لگا۔ وہ بری طرح مچلی تھی اور بالآخر ساکت ہو گئی۔ کرسٹو پاولز کے انداز سے قطعی یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ جلدی میں ہے یا کسی قسم کی بے اطمینانی میں مبتلا ہے۔ چاروں طرف عجیب سا غم انگیز سناٹا تھا۔ تینوں لاشیں وہیں چھوڑ کر وہ چھت پر چڑھا اور عقبی دیوار سے لگے ہوئے سینیٹری پائپ کے سہارے گلی میں اتر گیا۔ گلی بالکل تاریک تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔